السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام فی موضع آخر التاجر الصدوق یحشرون مع النبیین والصدیقین، او کما قال علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات کی جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے تجارت میں، رزق میں، روزی میں برکت کے لیے 7 کام بتائے گئے تھے۔ بعض دوست و احباب کی درخواست پر اجمالاً مختصراً میں اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز بے برکتی کی وجہ تلاش کرنا، اور ہر آدمی یہ خود تلاش کر سکتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وجہ کیا ہے بے برکتی کی؟ مجھ سے کون سا گناہ ہو رہا ہے، کس کا حق میں دبا رہا ہوں، کہاں زیادتی ہو رہی ہے، یہ وجہ تلاش کرنا۔ دوسری چیز جو ہے تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے ایگزٹ بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے استغفار کی کثرت۔ استغفار کون سا بھی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دلیل فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی نے آ کر عرض کیا کہ دنیا مجھ سے
دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ تو اس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عمل کر لو، دنیا تمہارے پاس تم نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کر کے آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی دکان کھولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ۔ اس کے بعد ایک اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بہت تنگ ہو گیا ہوں۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تسبیح ملائکہ پڑھا کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ پڑھنا کب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی سنت آدمی گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے بعد چاہے گھر میں ہی ذکر کرے یا مسجد کو آ کر کے مسجد میں 100 مرتبہ فجر کی فرض سے پہلے پڑھے، یا اگر اس وقت میں نہیں ہوتا ہے تو دن میں کبھی بھی پڑھے۔ اور اس کے بعد جو ہے 7ویں چیز جو ہے، لون کو کبھی بھی ہاتھ نہ ڈالیں۔ جس نے بھی لون کو ہاتھ ڈالا وہ زندگی بھر پریشان رہے گا۔ صدقہ اور خیرات کا خوب اہتمام کرے، کثرت سے صدقہ اور اہتمام۔ دلیل یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات سے بڑھاتا ہے مال کو، اور سود سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹا دیتا ہے۔ ایک اور چیز بھی یاد آ گئی، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے میں بہت تنگ ہوں۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک الرزق، ہمیشہ باوضو رہا کرو، تمہارے رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں تھیں، میں نے اس کو اجمالاً عرض کر دیا۔ گزشتہ بار 7 تھی، اس مرتبہ 8 ہو گئی۔ تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، ایک بات یاد رکھیں، صرف ان وظائف کے کر لینے سے تجارت میں برکت ہوگی، یقیناً ہوگی، تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں احادیث بھی ہیں، اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ تجربہ کریں گے تو پھر برباد ہو جائیں گے۔ حضور کی بات پر تجربہ نہیں کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، کیسے نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے، اس کی امانت داری، تجارت میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، 2 نمبری نہ ہو، یہ چیز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی تجارت کے ذریعے سے انسانیت کا نفع سوچے کہ میں انسانوں کو اس کے ذریعے سے کیسے نفع پہنچاؤں۔ بھی مال تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جو انسان تجارت کے ذریعے سے انسانیت کو کیسے نفع پہنچاؤں یہ سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ انسانوں کو نقصان پہنچانا یا ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا یا ان کا خون چوسنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع پر مکے میں تجارت کے بازار لگتے تھے۔ مثال کے طور پر یا یوں کہہ لیجیے ایگزیبیشن لگتا تھا، سال میں میلے لگتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 یا 30 اونٹ بیچنے کے لیے اس بازار میں لے کر کے آئے۔ اتفاق سے اللہ کے نبی کو کہیں جانا تھا تو اپنے غلام کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور کہا کہ دیکھو ان اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا ہے، اس کی آدھی قیمت لینا، پوری قیمت نہ لینا، یہ کہہ کر کے گئے۔ اب بعد میں خریدار آئے، وہ بھی پوچھتے ہوئے آئے تھے کہ محمد بن عبداللہ کا تجارت کا مال کہاں رہتا ہے؟ تو انہوں نے اونٹ خریدے اور چلے گئے۔ بہت دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اونٹ بک چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ اس میں ایک لنگڑا اونٹ بھی تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہا مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس کی میں نے پوری قیمت لے لی۔ تو اتنا پریشان ہوئے کہ فوراً تحقیق کی کہ وہ قافلہ کہاں سے آیا تھا۔ معلوم ہوا یمن سے وہ قافلہ آیا تھا، یمن کی جانب سے۔ ایک تیز رفتار گھوڑا منگوایا اور فوراً یمن کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکل پڑے۔ 1 دن 1 رات کا سفر کیا۔ کتنا؟
ایک دن ایک رات کا سفر تیز رفتار گھوڑے میں کرنے کے بعد آخر کار اس قافلے کو پا لیا۔ کہا کہ اس میں ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ اتنا کم لنگڑا تھا، وہ کہنے لگے کہاں لنگڑا ہے؟ ہلکا سا لنگڑا تھا، وہ زیادہ لنگڑتا نہیں تھا۔ تو حضور نے خود تلاش کر کے فرمایا یہ دیکھو اس کی ٹانگ دیکھو، اس کی آدھی قیمت میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو راضی ہو کر کے لیے ہیں۔ کہا نہیں، تمہارے سامنے اس چیز کی وضاحت نہیں آئی تھی کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے۔ تو اس وقت میں اس تجارتی قافلے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آج پتہ چلا کہ ہمارے مالک نے ہمیں یہ کیوں حکم دیا کہ اس بازار میں انتظار کرنا، محمد بن عبداللہ کا مال آئے تو صرف انہی سے تجارت کرنا، کسی اور سے تجارت کیوں نہیں کرنا۔ اتفاق سے چند دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کا اعلان کیے ہیں، تو وہ سارا قافلہ جو تجارت کا تھا وہ آ کر کے اس نے اسلام کو قبول کیا۔ پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں، اسلام جو پھیلا ہے وہ تجارت کے راستے سے پھیلا ہے۔ اس وجہ سے جو آج مسلمان ہیں، مسلمانوں آج ہم ذلیل ہو چکے ہیں کاروبار کو، محنت کو اور تجارت وغیرہ کو چھوڑنے کی بنیاد پر، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جو لوگ تاجر نہیں ہوں گے وہ تاجروں کے غلام تو ضرور ہوں گے۔ تجارت اختیار کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب اس میں علماء کو تجارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ بہت لمبی بحثیں کی ہیں علماء نے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کے لیے آج کے دور میں تجارت مناسب نہیں ہے، کیونکہ تجارت علماء کرنے بیٹھیں گے تو دین کے مقابلے میں تجارت غالب آ جائے گی، وہ مطالعہ چھوڑ دیں گے۔ انتقال سے 3 دن پہلے میں نے میرے والد سے درخواست کی تھی کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، تو میرے والد نے ایک بات کہی کہ دیکھو بیٹے، اگر تجارت میں کامیابی ملے گی، خوب پیسہ آنا شروع ہوگا تو کتاب چھوٹ جائے گی، کتاب نہیں پڑھ پاؤ گے، اور اگر نقصان ہوگا تو ٹینشن میں کتاب چھوٹ جائے گی، دونوں طرف سے خسارہ ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر میرے استاد سے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے والد نے 10 بڑے بڑے علماء کی بات خود کہہ ڈالی ہے۔ اسلام، ہماری شریعت عام طور پر الگ الگ لوگوں کو الگ الگ حکم دیتی ہے۔ صدقہ دینے والے کو الگ حکم ہے کہ شاندار گھوڑے پر بھی مانگنے آئے تو اسے بھیک دے دینا، صدقہ دے دینا۔ سائل کے لیے حکم یہ ہے کہ خبردار 3 دن گزر جائیں یا یہاں تک کہ تمہاری ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو تب تک سوال نہ کرنا۔ تو اسی طریقے سے یہ تو بات رہی علماء تجارت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ تو علماء کے درمیان میں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ اگر کوئی عالم تجارت کر رہا ہے تو اسے ٹوکے نہیں، اسے چھوڑ دیں۔ آپ حضرات تنخواہیں بڑھا کر کے دو، وہ پھر کیوں تجارت کرے گا؟ کم تنخواہ پر لوگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، ایکٹیویٹیز کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے تنخواہ اتنی مکمل دے دی جائے کہ اس آدمی کو دوسری طرف نگاہ نہ ڈالنے کی ضرورت پڑے۔ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے پرسنل پر، ابھی بھی موجود ہے، کہ فلاں مولانا ہیں، وہ نمازوں کے اوقات میں یا دیگر اوقات میں اپنی بیوی کو دکان پر بٹھا کر کے جاتے ہیں، وہ امام صاحب ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ کوئی عالم اپنی بیوی کو دکان پر بٹھانا نہیں چاہے گا، وہ بٹھا رہا ہے تو کیوں بٹھا رہا ہے، پہلے یہ تلاش کرو نا، کیا مجبوری ہوئی اس عالم کی کہ اپنی بیوی کو دکان پر لا کر بٹھانے کی؟ بھی پردے سے بٹھا رہے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ آپ حضرات ان کو تنخواہ مکمل دے دیں۔ لوگ جو ہے پچھلے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں علماء کی اتنی کم تنخواہ تھی، انہوں نے زندگی گزاری، میں اس کا ڈیٹا میں جمع کر کے لایا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی 50 روپے 70 پر 5 روپے تنخواہ تھی، حضرت شیخ الہند کی۔ اب سنیے، 50 روپے وہ خرچ کرتے تھے، 25 روپے بچا کر کے وہ دارالعلوم ہی کو دے دیتے تھے۔ اب اتنی تنخواہ تھی تبھی تو 25 روپے بچا کر کے دیتے تھے۔ مکمل خرچ ہونے کے بعد 25 روپے بچ رہے تھے، یعنی 1/3 تنخواہ ان کی بچ رہی تھی۔ اس کے آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کانپور سے علیحدگی اختیار کی ہے، اس وقت میں حضرت تھانوی کی تنخواہ جو ہے 50 روپے تھی۔
اب دیکھیے 500 روپئے جمع ہونے کے بعد حضرت تھانوی اپنے والد کو خط لکھ رہے ہیں کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے. مطلب کیا؟ 10 مہینوں کی تنخواہ پر حج فرض ہو گیا ہے. اب یہاں پر ایک عالم جو ہے 50 سال کو جانے کے بعد جو ہے وہ بھی کوئی حج بدل کرواتا ہے. 10 مہینوں کی تنخواہ میں وہ حج کو جا سکتے تھے، اتنی تنخواہ تھی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس وقت میں 50 روپئے تنخواہ تھی، 1 تولہ سونا 28 روپئے 80 پیسے تھا. گوگل میں سرچ کر کے آ رہا ہوں. اس وقت میں جو سونا تھا وہ 28 روپئے 80 پیسے تھا. اسی طریقے سے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ جو ہے 250 روپئے تھی، لیکن اس زمانے میں حج کا خرچ 1,500 روپئے تھا. تو اندازہ لگائیں کہ تقریباً 6 ماہ کی تنخواہ میں جو ہے وہ حج کو جا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ فلاں علماء کی تنخواہ 25 روپئے تھی، 35 روپئے تھی، 50 روپئے تھی، پھر بھی تو تمہاری 5-8 ہزار روپئے ہے. لیکن اس دور کا ماحول دیکھیں، تولہ سونا 28 روپئے ہے، تنخواہ 50 روپئے ہے. اور 28 روپئے میں 1 تولہ سونا، 28 روپئے میں دودھ دینے والی گائیں آتی تھی. آج تو امام کے لیے، ایک عالم کے لیے مرغی خریدنا مشکل ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، علماء کے لیے بات الگ ہے، عوام کے لیے بات الگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، یقیناً کی ہے، لیکن جب نبوت کا بوجھ پڑا ہے تجارت آپ نے چھوڑ دی ہے. آپ نے تجارت نہیں کی. 2 کام ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، مشکل ہے. ہمارے علماء نے تجارت کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے بزاز لکھا جاتا تھا، کپڑے کے تاجر تھے. امام ابو حنیفہ بزاز. ایک مفسر قرآن گزرے ہیں، ان کا نام ہے جساس. چونے کا بیپار کرتے تھے. کوئی عالم قدوری پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا. مسائل کی کتاب ہے. قدوری کہتے ہیں ہانڈی بیچنے والے کو. وہ ہانڈیوں کا ان کا بیپار تھا. کسی کے ساتھ امام کسائی، آپ نے نام سنا ہوگا، کسائی کے معنی چادریں بیچنے والا، وہ چادریں بیچتے تھے. اسی طریقے سے کسی کا نام قفال، علامہ ابو قفال، وہ تالے بیچتے تھے. لیکن یہ اس دور کی بات ہے. لیکن آج کے دور میں 2 پہیوں پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. آدمی جو ہے چل نہیں سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے ہیں، اگلے دن بغل میں کپڑوں کی تھان ماری اور بازار کے لیے نکل گئے. عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے فرمایا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تاجر ہوں، تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیے 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں دنیا میں، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، 10 کے 10 ٹاپ درجے کے تاجر تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بڑے اونچے درجے کے تاجر تھے. لیکن خلافت ملتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ جمع ہوئے اور ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، لیکن جیسے ہی خلیفہ بنے ہیں حالت کیا ہوئی؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے فقراء کی، غرباء کی لسٹ بنانے کے لیے صحابہ کو تیار کیا اور بھیجے. جب لسٹ تیار ہوئی تو سب سے پہلا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا. غرباء میں ابھی میں چند مثالیں آپ حضرات کے درمیان میں دوں گا. آج کل جو حکومت کے ٹھیکیدار ہیں، وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، کہ قوم کا کتنا پیسہ اپنے سفروں پر، اپنے کھانے پینے پر اور دیگر چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر آپ کی خلافت تھی. خزانہ اتنا تھا کہ 3 بر اعظم میں کوئی ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اتنا خزانہ موجود تھا. لیکن ایک مرتبہ عید کا دن آیا تو آپ کے بچوں نے فرمایا امی جان سے کہ ابا سے کہیں کہ نئے کپڑے سلوا دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. کہا پیسے نہیں ہیں تو کپڑے کیسے سلواؤں گا؟ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، 3 بر اعظم کے، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں نا، 3 بر اعظم کے خلیفہ ہیں. اس کے بعد جو خزانچی تھا اس کو بلائے. بیوی نے کہا کہ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لی جائے. جیسے ہوتا ہے نا کمپنیوں میں، دیگر جگہوں پر کچھ انسٹالمنٹ پہ کچھ قرض لے لیا کہ سیلری میں سے میرے تھوڑا تھوڑا کاٹ لینا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خزانچی کو بلایا. کیا دور تھا، کیا خزانچی تھا. خزانچی نے کاغذ اور قلم آگے کیا، کہا کہ امیر المؤمنین اگلے مہینہ آپ زندہ رہیں گے، یہ لکھ کر کے دے دیں، میں پیسے دے دوں گا.
تو آنکھ میں آنسو پوچھے، بچوں سے کہا کہ جو کپڑے ہیں وہی پہن لینا۔ عید کے بعد عیدگاہ میں آپ بیٹھے ہی، گورنر کے، وزراء کے بچے عالی شان کپڑے پہنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے جو بچے کھڑے ہیں سب نے پرانے کپڑے دھو کر کے پہنے ہوئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں، آج تمہیں برا تو لگ رہا ہوگا، کہا کہ ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ہم نے ایسے باپ کو پایا کہ جو 3 بر اعظم کا مالک ہے، لیکن کسی مسلمان کا حق نہیں دبایا اور مسلمانوں کے مال سے اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہیں کی۔ گھر میں 12 بچے تھے، بیٹے بیٹیاں ملا کر کے 12 بچے تھے۔ ایک بیٹی کو ایک مرتبہ بلائے، آتی نہیں ہے، دوسری مرتبہ بلائے، تیسری مرتبہ غصے سے بلائے، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ بچی کو بلاتے نا، جلدی سے ان کی بیگم آئی، کہا وہ کمرے میں بند ہے، اس کا ازار، اس کی شلوار جو ہے پھٹ گئی ہے، وہ سی رہی ہے، اس کے پاس کوئی دوسری ازار نہیں ہے، وہ سی کر کے پہن کر کے آئے گی، تھوڑا انتظار کر لینا، 3 بر اعظم کا مالک ہے۔ ایک مرتبہ بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں اور منہ پر کپڑا رکھ کر کے بات کر رہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ منہ پر کپڑا کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، روٹی اور کچی پیاز کھائے ہیں، کچی پیاز کی وجہ سے منہ میں بدبو ہے، اس وجہ سے کپڑا رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ترقی اس وقت کے ملک، اس وقت کی جو شہر تھے، اتنے ترقی یافتہ تھا کہ 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں، لینے والا نہیں تھا۔ اتنا ترقی، اتنا ڈیولپ کیا تھا انہوں نے۔ تو بہرحال عزیز دوستوں، بزرگوں، تجارت کریں، دینے والے بنیں۔ آج مسلمان نوجوان ہمیشہ کہیں پھر رہا ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، وہ بٹ کوئن میں پیسے لگوانا اور وہ رمی سرکل گیم کھیلنا اور اسٹاک مارکیٹ میں کیسے پیسے لگوانا۔ اگلی جمعہ میں اس پر بات کروں گا کہ بٹ کوئن ہے یا کرپٹو کرنسی ہے، شیئر مارکیٹنگ میں بزنس کیسے کرتے ہیں، یا کب کرنا چاہیے یا کب کرنا نہیں چاہیے۔ تجارت، قرآن کی سب سے بڑی آیت قرض کے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اس آیت کی تشریح بھی اگلے جمعہ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو میں آپ حضرات کے سامنے کہوں گا کہ قرض کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے، کیسے لکھنا ہے، بیلنس شیٹ کیسے بنانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ دینے والے بنے۔ دینے والے اسی وقت میں بن سکتے ہیں جب تمہارے کندھے مضبوط ہوں۔ دین کے کسی ایک شعبے پہ مضبوط ہو جانا، دیگر شعبوں کو چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جسم میں کتنے اعضاء ہیں، ایک عضو کو ایکسرسائز کر کے جو ہے وہ انڈے ونڈے سب بنا لیے، اور دوسرے پیر دوسرے ہاتھ سب جو ہے ایسے جسے پولیو ہو گئے ہیں، انسان اچھا لگے گا؟ کسی ایک شعبے میں محنت کرتے چلے جانا، دوسرے شعبوں کو کمزور کر دینا، یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو کوئی انسان بیکار نہیں بیٹھے گا۔ پتھر پھوڑنا آتا ہے، پتھر پھوڑے، کون سی عیبدار بات ہے؟ اسی وجہ سے میں نے وہ بات کہی پہلے دن میں کہ اگر کچھ کام نہیں مل رہا ہے تو بیکار رہنے سے، حقیر پیشہ بھی مل رہا ہے تو انسان اسے بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بیکار رہنا اس سے بری بات ہوتی ہے۔ ملک شام کی تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، ملک شام کی تاریخ۔ ملک شام میں لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا اور اتنا وقف کیا ہے قوم کے لیے، اتنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ کوئی آنکھ کا مریض ہے تو اس کے لیے یہ جائیدادیں وقف، کوئی دماغ کا مریض ہے اس کے لیے جائیدادیں وقف مسلمانوں نے جو کی تھی، اور کوئی عام مریض ہے، بخار کا مریض ہے، یہ جائیدادیں اس کے لیے وقف، اس کے ذریعے سے ان کا خرچ پورا کیا جائے گا۔ یتیم ہیں ان کے لیے الگ، حتیٰ کہ ملک شام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ امام شیخ الاسلام مرزی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے جو اوقاف کے اس وقت میں بڑے تھے، صدر تھے اوقاف کے، شیخ الاسلام مرزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قانون جاری کیا ہوا تھا کہ خبردار کوئی بھی اگر انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کر رہا ہے، بھی وقف اسی وقت میں کرتے ہیں نا جب بہت زیادہ ہو، نہیں ہو بھکاری کی طرح ہو تو کہاں سے وقف کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے تو پہلے حکومت سے پوچھنا پڑے گا کہ کون سا شعبہ خالی ہے، کون سا شعبہ خالی ہے، اس کے لیے وقف کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا، ایک بوڑھی عورت کا اس کتاب میں خط ہے، وہ بوڑھی عورت شیخ الاسلام مرزی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتی ہے کہ میں وقف کرنا چاہتی ہوں، میں کہاں کروں، کون سے شعبے میں کروں؟
آنکھوں کے ہسپتال کے لیے، ENT کے لیے، ہارٹ کے ہسپتال کے لیے، کڈنی کے لیے، ڈیالسس کے لیے، مثال کے سمجھا رہا ہوں، یا پیروں کے لیے، ہڈیوں کے لیے، نرس کے لیے، نرو کے لیے، رگوں کے لیے. تو شیخ الاسلام مرزی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کوئی شعبہ خالی نہیں ہے، ہر شعبے کے لیے وقف ہو چکے ہیں. اچھا اب میں کہاں وقف کروں؟ کہا کہ سردی کے موسم میں سیربا سے ایک شہر تھا، وہاں سے پرندے چند مہینوں کے لیے یہاں آتے ہیں، جیسے یہاں ہمارے یہاں برسن چوڑی میں آتے ہیں. تو ان کے دانے کے لیے، ان کے علاج و معالجے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے اوقاف کی ضرورت ہے. یہی ایک شعبہ بچا ہے اور کوئی شعبہ بچا نہیں. تو بہت بڑی جائیداد ان پرندوں کے دانے پانی کے لیے وقف کی گئی. اتنا زیادہ مسلمان کماتے تھے اور اتنی اللہ رب العزت نے فراوانی دی تھی. ہمارے یہاں 2 پیسے کماتے ہی جو ہے انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے. وہ کیا جوتے خرید رہا ہے، اور کیا کپڑے، کیا کار، کیا واچ، کیا فون، اور کیا پرفیوم وغیرہ وغیرہ. ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سنا دوں، عبرت کے لیے ہے. گولڈا میرا اسرائیل کی پرائم منسٹر رہی ہے 1969 سے لے کر کے 1974 تک. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کی بات ممبر پر کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات قرآن میں سمجھانا چاہتا ہے انسانوں کو تو مچھر کی بھی مثال دی ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ شرماتا نہیں ہے جب بات مثال دینے کی آتی ہے تو مچھر یا اس سے بھی اگر کوئی گئی گزری چیز ہے اس کی مثال دیتا ہے. انسان پھر بھی تو اشرف المخلوقات ہے. بہت عبرتناک بات ہے، غور سے سنیں. گولڈا میرا اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی. اس وقت میں اس نے امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی جو ہتھیار بناتی تھی، ہتھیار خریدنے چاہے اس نے. گولڈا میرا عورت، خاتون. تو وہاں اس کمپنی کا جو یعنی مارکیٹنگ ڈائریکٹر تھا یا مارکیٹنگ مینیجر تھا، جو کوئی بھی تھا، وہ ملنے کے لیے امریکہ سے اسرائیل آیا. فلائٹ لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی فلائٹ اترنے میں. ظاہر بات ہے بے موقع آیا ہے تو پرائم منسٹر اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں تو نہیں رہے گی، پارلیمنٹ میں تو نہیں رہے گی. تو اس کو کال کیا گیا، اس کو فون کیا گیا، یہ فون کا دور تھا. تو اس نے کہا کہ میرے گھر بھیج دیں. پرائم منسٹر نے کہا گولڈا میرا نے کہ اس مارکیٹنگ ڈائریکٹر کو یا مارکیٹنگ مینیجر کو میرے گھر بھیج دیں. تو ایئرپورٹ سے سیدھے پرائم منسٹر کے گھر لے جایا گیا. اس کو بتایا نہیں گیا کہ پرائم منسٹر کے گھر جا رہے ہیں. بہرحال پرائم منسٹر سے ملاقات ہے تمہاری، تو ہم وہاں پر چلتے ہیں. یہ گھر میں بیٹھا ہے پرائم منسٹر کے. یہ سوچ رہا ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، نیکسٹ ہمیں پرائم منسٹر کے گھر جانا ہے، کیونکہ اتنا سادہ گھر تھا، اتنا چھوٹا سا گھر تھا. پرائم منسٹر کا گھر تو ویسے نہیں ہوتا ہے. آگے سنیے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے گولڈا میرا چائے بنا کر کے وہ تشتری میں رکھ کر کے آ کر کے چائے پیش کی. چونکہ چائے خود بنا کر کے لائی ہے، یہ پہچاننے میں غلطی کر گیا کہ یہی پرائم منسٹر ہے. اس نے بیٹھے بیٹھے چائے لی. اس نے سوچا کہ کوئی خادمہ ہے، اٹھ کر کے چائے نہیں لی. پھر بعد میں جو سیکورٹی گارڈ تھا اس نے کہا یہ گولڈا میرا ہے. وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا کیا آپ پرائم منسٹر ہیں؟ کہا بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی. کہا اتنے بڑے پرائم منسٹر ہے اسرائیل کے، لیکن تمہارے پاس، کہا اس نے ایک میرا ڈرائیور ہے اور ایک میرا سیکورٹی گارڈ ہے، بس 2 ہی ہیں. گھر کا کھانا میں خود بناتی ہوں، چائے میں خود بناتی ہوں، میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے. اس نے تعجب سے دیکھا کہ تم ملین بلین پر اب سائن کرنے جا رہی ہو کانٹریکٹ پر، اور تمہارا یہ حال ہے. اس نے کہا دراصل میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا. آخری باب میں نے یہ پڑھا کہ جس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو اس گھر میں ان کے چراغ جو جل رہا تھا، وہ چراغ کا تیل بھی کسی یہودی سے قرض میں لیا ہوا تھا. ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا. لیکن
اسی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پر 9 تلواریں لگی ہوئی تھیں. تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ پیسے جو ہے کسی بیکار جگہوں پر لگانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، کام کی چیزوں پر لگانے کے لیے ہوتے ہیں. سرہانے 9 تلواریں رکھی ہوئی ہیں اور چراغ کا تیل باہر سے قرضہ لیا جا رہا ہے. اس چیز کی میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، آپ حضرات سمجھ جائیں گے. تو ہمارے بچوں کے لیے ڈیولپ کے لیے کوئی چیزیں بنانا، اوقاف کی کتنی جائیدادیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، پھر اس پر کھل کر کے کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ اوقاف کی جائیدادوں کا آج کل کیا ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں. آیارا چے بیان، جو سب کے سامنے واضح ہے اسے بیان کیا جا سکے. آج بھی جو اوقاف کی املاک ہیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے، اور جو مسلمان زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں وہ پلاننگ کر کے زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں تو مسلمانوں کی حالت کہیں سے کہیں سدھر جائے گی. تو بہرحال تجارت میں امانت داری اختیار کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اس حدیث سے بڑھ کر کے اور کیا حدیث چاہیے کہ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے لیکن تجارت میں امانت دار ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، سچائی کے ساتھ چل رہا ہے، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. بھی اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا. محمد بن منقدر بہت بڑے تاجر گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے بھی گزرے ہیں، بہت بڑے تاجر سے مشہور تھے. ایک موقع پر جو ہے انہوں نے کوئی تجارت کا مال اپنے غلام سے کہا کہ بھی اس کو 5 درہم میں بیچ دینا. اس نے 10 درہم میں بیچ دیے تھے. تو اس کے بعد جو ہے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرتے ہوئے گئے، جو خریدے تھے وہ مل گیا. ان کو کہا کہ یہ 10 درہم پر جو خریدے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ 5 درہم کا ہے، اس میں یہ نقصان ہے. انہوں نے فرمایا ہم تو رضامندی کے ساتھ کیے ہیں. محمد بن منقدر نے کہا جو چیز میں خود 5 درہم پر خریدنا نہیں چاہتا وہ میں بیچنا بھی نہیں چاہتا ہوں. زبردستی کر کے ان کو 5 درہم واپس دیے. لوگوں نے پوچھا کہ کون پاگل آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ پاگل نہیں ہے، جس وقت میں قحط سالی پڑتی ہے ہمارے شہر میں، لوگ اس کا نام لے کر کے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے. تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، خوب محنت کریں حلال کے ساتھ، حرام کمائی نہیں جس میں جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، غبن نہیں. خوب کمائیں، محنت کریں، نکالنے والے بنے، دینے والے بنے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کمانا ایک فن ہے. کمانا کیا ہے؟ ایک فن ہے. ایک عالم دین نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے، خرچ کرنا یہ کمانے سے بڑا فن ہے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ خرچ کرنا کیسے، کہاں پر کیسے خرچ کرنا، یہ کمانے سے بڑا فن ہے. تو اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو آئندہ جمعہ یہ بٹ کوائن ہے، کرپٹو کرنسی ہے، شیئر مارکیٹنگ ہے، سٹاک مارکیٹنگ ہے، اور اسی طریقے سے یہ گیم آ گئے ہیں نئے، مجھے جنگلی گیم ہے اور رمی گیم ہے، پتہ نہیں وہ کچھ نوجوان فون کر کے مجھے بتا رہے تھے، اس پر میں نے تحقیق ابھی تک نہیں کی ہے. وہ گیم آ گئے ہیں. تو پیسے کہاں کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور خرچ کرنا کمانے سے بڑا فن ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو بات باقی ہوگی. ایک حضرات آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب تک اعلانات ہوں آپ بیٹھے رہیں. اعلانات آپ حضرات کے لیے ہی کیے جاتے ہیں. فوراً بیان کے ختم پر جو ہے سب اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنت پڑھتے رہتے ہیں. تو میں کسے اعلان کروں گا؟ پلروں کے لیے. 2-3 منٹ آپ بیٹھیں، اعلان غور سے سنیں، اس کے بعد آپ یقیناً سنت پڑھیں. اتنا تو وقت دیں. کوئی اہتمام کے ساتھ 1 مہینہ جب کر کے اعلان لے رہا ہے، 2 مہینے سے جب کر کے اعلان لے رہا ہے، اور اعلان کے وقت میں ٹھیک سنت کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں. ایک بندہ جو 2 مہینے 1.5 مہینے سے جپا ہے اعلان کے لیے، اس کی بات سنی بھی نہیں جا رہی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو بہرحال سنت اعلان کے بعد جو ہے جیسے ہی یہ بات کہی کہ جن حضرات کی سنتیں چھوٹی ہیں وہ سنت ادا کر لیں، تو اس وقت تو سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے